السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. فروری کا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے کچھ 36 منصوبے متاثر ہوں گے. ان کی وجہ سے کیا وجہ ہے ذرا اس پہ گفتگو ہوگی. اور عمران ریاض کے حوالے سے خبریں اچھی ہیں. نیندیں حرام ہے باقی سب لوگوں کی، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ کمپرومائزز وغیرہ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ذرا اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آپ مختلف ہائی کورٹ سے آرٹیکل 200 کی بات ہو رہی ہے، جب آپ ٹرانسفر لے کے جائیں گے تو کیا جج کو نیا حلف اٹھانا ہے؟ یہ بڑی ایک مزیدار سی ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن میں چونکہ بات غلط نہیں کر سکتا، یہ میری اپنی جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے. 3 ججز تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. وہ اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں کو لارجر بینچ بننا ہے، ویسا ہے. تو ججز پیک تو ہو رہے ہیں، نظر آ رہا ہے وہاں پر. تو وہاں تعداد زیادہ ہونی چاہیے. سینئر یعنی جو بینچ ہیڈ کرے وہ سینئر جج ہو. یعنی اس طرح کی ورکنگ جو میری اب تک اطلاع آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سرفراز محمد ڈوگر صاحب یہ فائنل ہے، وہ جا رہے ہیں. کنسنٹ میری اطلاع کے مطابق یا میری انفارمیشن مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے شاید ہو گئی ہے. اسی طرح سے یا ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، اب جو بھی آپ کہیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، اور چیف جسٹس آف پاکستان تو آلریڈی ان تک تو آن بورڈ تو ہیں ہی. اور یہ پریزیڈنٹ نے یہ سارا کام ٹوٹل کرنا ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. اور جو بڑی چالاکی کے ساتھ کام کیا جائے گا، وہ پہلے ججز تعینات کیے جائیں گے، چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا. پہلے جج تعینات ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس کا علیحدہ اجلاس ہوگا. اور اس میں سے چیف جسٹس سینیورٹی کے حوالے سے جو کہا ہے، 5 ججز کا جو کانسیپٹ دیا ہوا ہے، جو سینیورٹی کا پرنسپل کے مطابق جو تعداد ہے اس میں سے چیف جسٹس چنا جائے گا. بلوچستان ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے. اور اس میں جو بات کہہ رہی ہیں آرٹیکل 194 193 نہیں ہے، 194 میں آؤ تب جب وہ انٹر کریں گے آفس، لفظ ہے آفس، تو جج آف دی ہائی کورٹ تو آلریڈی وہ ہیں، تو حلف ہی لینا ہے. اب حلف کب لینا ہے؟ جب پہلی دفعہ، بار بار حلف نہیں ہوتا. چیف جسٹس جب ہوں گے تب حلف لینا ہوتا ہے. جب آپ جج کے طور پر ہیں تو ایک جج کا حلف تو ہو گیا، بار بار حلف تو نہیں. ایک کورٹ سے دوسری کورٹ تک، دوسری سے کسی جگہ. یہ میرا نقطہ نظر ہے. میں اپنے ساتھ سمجھتا ہوں یعنی کوئی اتنا سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. چلے فرض کریں نیا حلف لینا ہے تو اپنا سینیورٹی ڈسٹرب ہوگی. یہ کبھی بھی آئین کی منشا ہو نہیں سکتی. میرے نقطہ نظر کے مطابق طریقہ کار یہی ہوگا. جو حلف پہلے کا ہو چکا ہے اسی حلف کی ویلیو ہے. اور میں نے آپ کو کیچ دے دیا ہے، کیچ 22 کہہ دیں آپ، یا میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے جج تعینات ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس تعینات ہوں گے. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اطلاع ہے، جو میری انفارمیشن ہے. بڑا انٹیلیجنٹلی جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان سارا سامنے آ گیا ہے. اور عمران خان صاحب کو دیکھیں، اس ساری لڑائی کے اندر، اس سارے معاملے کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو ایک کارنر پہ لگانے کے بعد اگلا کام جو ہے انویڈ کرنا ہے یا جو حالات بنانے ہیں اس میں کامیابی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. فارم 45 سے 47 کی جنگ میں الجھی ہوئی ہے. انتخابی نشان سے لے کے کیا حالات، 2/3 اکثریت کس طرح بنی اور اس 2/3 اکثریت نے کیا گن کھلائے ہیں، یہ سارے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اب کیا ختم ہوگا؟ یہ جب 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے گا تو تبھی پاسبلٹی ہے ختم ہونے کی. ورنہ ججز پیک کرنے کا تو پرانا رہا. مشرف کے دور میں 105 ججز رکھے گئے، وہ نہیں رہے. وہ سپریم کورٹ جاگ گئی تھی. اب سپریم کورٹ جاگے گی یہ ذرا ایک بڑا بہت ہی ڈیپ ورکنگ ہوئی ہے. مجھے تو مشکل نظر آتا ہے. اور صرف ایک بون آف کنٹینشن ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. 26ویں آئینی ترمیم اگر کالعدم ہو جاتی ہے تو سارا نظام واپس گر جائے گا. ورنہ یہ نظام سارا پھر انڈر کنٹرول ہینڈ. اور اللہ کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں کسی اسٹیج کے اوپر برقرار رہیں. لیکن پلاننگ کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ طاقتور آدمی ساتھ ہیں تو اس لیے مشکل ہے
کہ یہ چیزیں ابھی دیکھیں میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ آپ کے سامنے اس لیے ساری امیدیں اور توجہ 26ویں آئینی ترمیم پہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو نئے ججز 11 تاریخ کو سپریم کورٹ میں تعینات ہو وہ بالکل نہیں ان کا حصہ ہونے چاہیے، اور چیف جسٹس کو فوری طور پر فل کورٹ بنا دینا چاہیے، یہاں لکھنا چاہیے، پریس کانفرنس کرنی چاہیے، وکلا تنظیموں کی جو کوئی بھی ہے چیز سامنے آنی چاہیے تاکہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو سکے۔ اب ٹرمپ کی وجہ سے جو پاکستان کے 36 منصوبے متاثر ہوئے وہ کیا ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں تبدیلی اور غیر ملکی امدادی پروگرام بند کرنے سے پاکستان میں 1 ارب 12 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے منصوبے بند ہوں گے۔ اب کتنی بڑی ہے، آپ اندازہ لگا لیں کتنی بڑی، اور دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے لیے بھی امداد بند کر دی گئی۔ پاکستان میں امریکی امداد نے کے تحت کل 36 منصوبے جاری ہیں اور مجموعی تعداد میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تقریباً 1 ارب 12 کروڑ یا 13 کروڑ 90 لاکھ ڈالر۔ یہ منصوبے انسانی حقوق، جمہوریت، توانائی، صحت، زراعت، تعلیم، معیشت اور گورننس سے متعلق ہیں، اور امریکی امداد کے اس پابندی سے صحت کے 5، اقتصادی ترقی کے 4 اور زراعت کے 5 منصوبے متاثر ہوں گے، گورننس کے 12، توانائی کے 5 اور تعلیم کے 4 منصوبے بھی بند ہو جائیں گے۔ محسن نقوی نے جو بات کی ہے کہ تحریک انصاف آرٹیکل کے احتجاج کی کال پر نظر ثانی کرے، اگر انہوں نے درخواست کو قبول نہ کیا تو پھر ایسا ہوگا ویسا ہی ہوگا جیسا پہلے ہوا تھا۔ دھمکی کہہ دیں یا جو مرضی آپ کہیں، اس کو کیا کہیں، سجیشن کہہ دیں، جو بھی ایک شکل دیں آپ کے سامنے، میرا نہیں خیال ہے 26 نومبر جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک کو کال موصول نہیں ہوئی، اگر وہ کال موصول ہوئی تو تب دیکھیں گے۔ اور جب کہ صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان اپنے حق میں امریکہ کی جانب سے کسی کال کی توقع رکھتے ہیں تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس وقت بین الاقوامی پریشر بڑھے گا تو سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے بات یہی ہو رہی ہے کہ سعودی عرب اگر ایسی کوئی بات ہو تو فرنٹ پہ کھڑا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو بڑا نے فیصلہ کرنا ہے عمل درآمد اسی کا ہونا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ عمران خان سیاست سے مائنس نہیں ہو سکیں گے، ایسے سیاستدان مائنس نہیں ہوتے، ہونا ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف بھی مائنس ہوتے۔ نواز شریف کا نام تو ایسے ڈال دیتے ہیں، نواز شریف تو ہمیشہ سے انہیں کا بغل بچہ چلا آ رہا ہے۔ یہ شاید رانا ثناء اللہ کی باریک واردات ہے جس میں وہ عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کو آڑ میں انہیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس عقیل عباسی نے بہت خوبصورت الفاظ کہے ہیں جوڈیشل اکیڈمی میں ایڈیشنل سیشن ججز اور سول ججز کی ترتیبی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہیں۔ ججز کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بے گناہ اگر جیل میں پڑا ہو تو اللہ کا عذاب قریب تر ہوتا ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ججز انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جسٹس صاحب کی زندگی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، حفاظت ہونا بڑی بات کہے گا۔ اس کو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات بڑی واضح ہے۔ پروپیگنڈا اور جھوٹ کیسے پھیلتا ہے؟ 3 ہفتے تک چند لوگ یہ منجن بیچتے رہے کہ عمران ریاض کو ISI کے کسی جنرل یا کرنل نے ملک سے نکالا، اور جن دوستوں کو یہ حقیقت معلوم تھی وہ عمران ریاض اور مدد کرنے والے قاسم سوری اور ان کے ساتھیوں کی سیکیورٹی کی وجہ سے اس وقت جواب نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن میں تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ ان کو حالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ 2-3 ہفتے دبا کر پروپیگنڈا کیا گیا، اس وقت بس سیکیورٹی رسک کی وجہ سے بات نہیں کی جا سکتی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بہت سی باتیں میں رابطے میں ہوں، اس کے مقابلے میں یہ بیانیہ گڑھا گیا کہ راستے پہ جاتے شاید اشرف شریف مارا گیا، اسی راستے پر چلتے ہوئے اہل خانہ سمیت کیسے ڈنکی لگا کر پہنچ گئے۔ یہ غلط کی باتیں ہیں، حالات اب علیحدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، واقعات کو توڑ موڑ کے کوشش کر رہے ہیں۔ عمران ریاض کی فیملی وہ بڑی تکلیف کے ساتھ جیسے گئے، وہ سارا کچھ مجھے تو اندازہ ہے۔ عمران ریاض جیسے گیا ہے، جن راستوں سے گیا ہے، جن دشوار گزار راستوں سے گیا ہے، اس کو سلیوٹ تو بنتا ہے۔ اس نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے اور آسانیاں پیدا کرے۔ اور اب کیا کسٹم اور یہ اسمگلنگ رک گئی ہے، میری ذاتی رائے کے مطابق تو یہ رک نہیں سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے۔ اپنا فیس لیس سسٹم کو ناکامی کرنے کی کوشش میں 45 ایجنٹ معطل اور 1 ایجنٹ گرفتار ہو گیا۔ یہ لوگ واٹس ایپ کا گروپ بنا کر ملی بھگت سے کنسائنمنٹ کلیئر کروانے کی کوششیں کرتے تھے، اور حیرت یہ ہے لوگ کرپشن ختم کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے پر تیار ہوتے ہیں لیکن حق حلال سے کمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھیے گا اس میں قصور حکومت وقت کا ہوتا ہے۔ جو مرضی کر لیں آپ، جس طرح مرضی چیزوں کو مروڑ لیں، جس طرح مرضی چیزوں کو آگے پیچھے کر لیں، قصور آپ کا ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، حقائق یہی ہیں جو سچ ہے۔ جو سچ ہے وہ سامنے ہے، اور سچ ہمیشہ سچ رہنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. چیزیں آگے بڑھنی ہیں، بہتری کی طرف تو ہونی ہے، لیکن میں تصویر کا دونوں رخ رہا، مایوسی نہیں میں پھیلانا چاہتا، نہ میں نے مایوسی کبھی پھیلائی ہے. میں نے حقائق بھی بتانے اور سچے حقائق بتانے، جھوٹ نہیں بولنے کا عادی میں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.